کہیں پہ بھی ہم جائیں یہی لگا ہوتا ہے, یہ چینل لگا ہوتا ہے, لوگ اسی پہ میچ دیکھ رہے ہوتے ہیں. اچھا اب ذرا ہم پشاور کے حوالے سے بھی ہم نے ذرا بات کرنی, کیونکہ دیکھیں پشاور میں مسئلہ یہ جیسے گیس کی شارٹیج ہے, سب لوگ جانتے ہیں. اچھا یہ واقعی ہو رہا ہے؟ جی گیس کی شارٹیج ہے, سب لوگ جانتے ہیں, لوگ بڑے بڑے سلنڈرز افورڈ نہیں کر سکتے. تو پشاور میں کیا ہو رہا ہے کہ انہوں نے کہا جی کہ ہم کیا کریں, کوئی جگاڑ نکالتے ہیں. انہوں نے نا چھوٹی چھوٹی پلاسٹک کی تھیلیوں کے اندر پھر ایک نوزل لگا کے اس پلاسٹک کی تھیلیوں میں بھر کے گیس لوگوں میں فروخت کر رہے ہیں. اگر یہ دکھا سکیں اور لوگ خرید بھی رہے ہیں. یہ ابھی آپ ذرا اپنی اسکرین پہ دیکھیں, یہ چھوٹے چھوٹے گیس بامز ہیں. خدا نہ خاصا کوئی مسئلہ ہوا تو یہ جو دھماکہ یہ آپ دیکھیں کتنا غیر محفوظ طریقہ ہے یہ ہو رہا ہے. اس کی ہم نے کتنے آرام سے فوٹیج بنا لی. میں حیران ہوں انتظامیہ کیوں حرکت میں نہیں آ رہی کہ بھائی یہ تو لوگوں کی جان کے لیے بڑی خطرناک چیز ہے. یہ جو گیس بامز ہیں. جی بالکل. مطلب دیکھیں میری ایک بات سنیں, سلنڈرز یہاں پر ضرورت ہوتے ہیں, سلنڈرز ہم نے بھی خریدا ہے, میں نے بھی ابھی خریدا سلنڈر. تو مجھے آئیڈیا ہے کہ ایون اس کو ساتھ رکھتے ہوئے, اس کو سنبھالتے ہوئے, اس کے اوپر چولہا فٹ کرتے ہوئے آپ کو کافی دفعہ ٹیسٹ سے گزرنا ہوتا ہے کہ کہیں سے کوئی لیکیج تو نہیں ہے, نوزل سے لیکیج تو نہیں ہے, اس کو جو ٹائٹ کیا گیا چوڑی وہ صحیح سے ہے, اوپر جو چولہا بٹھایا گیا اگر سیپریٹ پائپ نہیں جا رہا تو وہ کس طرح کا ہے. اور یہ تو تھیلے میں اس کو ذرا سی آپ نے دیا سلائی دکھائی, یعنی کہ ماچس کی تیلی اگر اس کو ٹچ ہو گئی تو پھر دھماکہ. اس کے پاس آپ اگر سگریٹ وغیرہ پی رہے ہو, کچھ بھی ایسا کرے تو سوچیں آپ کے لیے کتنا خطرناک ثابت ہو سکتا ہے. یہ لوگوں کی جان لے سکتا ہے. اسسٹنٹ کمشنر پشاور راؤ ہاشم صاحب ہمارے ساتھ ذرا موجود ہیں, ہم ان سے اس حوالے سے بات کر لیتے ہیں. راؤ ہاشم صاحب بہت شکریہ آپ کا, آپ نے باخبر سویرا کو وقت دیا. یہ جو چھوٹے چھوٹے گیس بامز ہیں یہ تو لوگ چلتے پھرتے فروخت کر رہے ہیں, اور ہم نے تو اس کی فوٹیج بھی بنا لی ہے, اور کتنی بڑی تعداد میں یہ پلاسٹک کی تھیلیاں موجود اور لوگ لے کے بھی جا رہے ہیں. آپ نے وہ بھی آئی ایم شیور دیکھ لیا ہوگا. سر یہ آپ لوگ اس کی روک تھام کے لیے کچھ کر نہیں رہے, کیونکہ یہ تو انسانی جان کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے. جی تھینک یو ویری مچ. اس میں جس طرح یہ ایشو ہائی لائٹ ہوئے اور ہمارے آفیسرز نے بھی دیکھا ہے, تو تمام آفیسرز ڈیلی کی بیس پہ اس میں پروونشل گورنمنٹ کی بھی کلیئر کٹ ڈائریکشنز ہیں, اور ڈپٹی کمشنر پشاور کی بھی اس میں ڈے ٹو ڈے ایکٹیویٹیز جو ہے وہ ہماری سپروائز کر رہے ہیں, اور تمام ہمارے فیلڈ آفیسرز کاگنیزنس لے رہے ہیں, کیونکہ یہ بہت ہی زیادہ ڈینجرس ہے. اور اس طرح جو سٹوریج ہے اس کی سیلنگ پہ, اس کی سٹوریج پہ, اس کی ڈسٹریبیوشن پہ یہ کمپلیٹ بین ہے. تو ہم نے قمردین چوک میں, ہم نے رنگ روڈ میں, حیات آباد میں, کارخانوں میں بھی جہاں پہ بھی ہمیں انفارمیشن ملی ہے تو میں آپ کو بتاتا چلوں, ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن پشاور اوبلیویس بالکل بھی نہیں ہے. ہمارے ڈی سی صاحب نے اس میں روزانہ کی بنیاد پہ ہمارا ٹیلی جو چیک کرتے ہیں, اور ہم تمام آفیسرز کاگنیزنس لے رہے ہیں. اچھا راؤ صاحب, لیکن اگر ایسا ہوتا تو پھر ظاہر ہے کہ یہ چیزیں میڈیا پر رپورٹ نہ ہوتی نا, آپ کو پہلے سے علم ہوتا, آپ اس کی بیخبری کر چکے ہوتے, یا انتظامیہ, میں صرف آپ کو مورد الزام نہیں ٹھہرا رہا, لیکن ایک چیز میڈیا پر ہائی لائٹ ہوئی تو اس سے کہیں پہلے یہ مارکیٹوں میں بک رہی ہوگی, کسی نے نوٹس کیا ہوگا, اور اس کے بعد پھر بات یہاں تک پہنچی ہوگی. یہ تو دیکھیں, یہ تو دے آر جسٹ گیونگ آؤٹ دا آئیڈیاز. نہ صرف یہ کہ اس مقصد کے لیے یوز ہو سکتا ہے, دس کین بی یوزڈ ان دا ایکٹ آف ٹیررزم اور اینی تھنگ, بیکاز یہ تو ایک مطلب آپ نے ذرا سا دکھائی, تیلی دکھائی, اور یہ تو دھماکہ ایک ایسا اسلحہ ہے جس کے لائسنس کی ضرورت ہی نہیں ہے. جی آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, لیکن اس میں بتاتا چلوں کہ اٹس بین اراؤنڈ 2 months آئی ایم پوسٹڈ ان پشاور, اور اس سے پہلے بھی کہ جو پولیتھین بیگ ہے نا, اسی سے اگر سٹارٹ کریں تو اسی کی مینوفیکچرنگ پہ, اس کی امپورٹ پہ, اس کی ڈسٹریبیوشن پہ, اس کی ریٹیل پہ از اے کمپلیٹ بین. اراؤنڈ 5 lakh روپیز جو ہے تب تک آپ اس پہ فائن کر سکتے ہیں, اور اگر آپ افینس ریپیٹ کرتے ہیں تو اس کے اندر امپریزنمنٹ بھی ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں آپ نے بڑا اچھا کیا ہائی لائٹ کر کے, لیکن اس سے ہم نے بھی اوبلیویس نہیں تھے, اور اس طرح کی ایکٹیویٹیز چل رہی تھی اور آئسولیشن میں چل رہی تھی. لیکن اس کا فائدہ یہ ہوا ہے کہ ایک براڈ بیسڈ بہت ساری چیزیں ایسی ہو رہی ہوتی ہے, جو مہنگائی کے حوالے سے بات بھی ہوتی ہے, تو تب بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ جی مارکیٹوں میں سبزی جس ریٹ پہ دستیاب ہے, مطلب جو لسٹ آویزا کی ہوتی ہے اس میں کچھ اور پرائس ہے, کسی اور پرائس پہ رہی تھی, تو ایسا لگ رہا تھا چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے. یہاں پہ بھی ہمیں دیکھ کے ایسا لگ رہا ہے کیونکہ چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے, کیونکہ جس طریقے سے دکاندار یہ بیچ رہے ہیں نا, ان کو تو لگ رہا ہے وہ آئنسٹائن بیٹھے ہوئے ہیں. جس طریقے سے ہم فوٹیج پہ بھی دکھا رہے ہیں کہ بڑے آرام سے وہ بنا رہے ہیں, ٹیپ لگا رہے ہیں, وہ تو چیزیں ہمارے آنکھوں کے سامنے ایجاد ہو رہی ہیں. ایسا لگ رہا ہے ان کو پتہ بھی نہیں کہ یہ بین ہے. جی اس میں ضرور امپروومنٹ کے لیے تو اسپیس بالکل ہے, تو انشاءاللہ ہم اپنی ایکٹیویٹیز کو جو ہے ہم نے ٹریگر کیا ہے, اور زیادہ اس کو انہینس کریں گے. اس میں ہم نے اویئرنیس سیشن بھی کیا ہے, کل جو ہے ہماری اس میں واک بھی ہوئی ہے کہ جو اس طرح کے چیزوں میں ملوث ہیں ہم اویئرنیس بھی کریں, پریونٹیو کی طرف بھی. اسسٹنٹ کمشنر صاحب, یہ جو واکس ہوتی ہیں یہ
ان طبقات کے لیے ہوتی ہیں کہ جو بہت زیادہ, جن کو آلریڈی ضرورت بھی نہیں ہوتی ٹو بی آنیسٹ یہ چیزیں سمجھانے کی, جتنے یہ مائنر, اگر یہ مائنر ایشو بھی ہے اور یہ بہت تباہ کن بھی ثابت ہو سکتا ہے. یعنی کہ آپ سوچئے کہ کل کلاں کو خدا نخواستہ یہ خبر آپ کے پاس آئی یا ہم یہاں پر رپورٹ کر رہے ہوں کہ جی اس طرح تھیلی بم کا دھماکہ ہوا, یا اس طریقے سے گھر میں آگ جلاتے ہوئے یہ نقصان ہو گیا, اتنے لوگ خدا نخواستہ جھلس گئے, تو یہ آپ کے لیے بھی بڑا پریشان کن ثابت ہوگا. تو یہ واک سے تو یہ معاملات سارٹ نہیں ہوں گے, کیونکہ ان کو تو آپ گھر گھر جا کے بتائیں کہ بھائی یہ تو آپ اپنا گھرانے تباہ کر دیں گے. اور میرے خیال میں تو یہ عوام میں ویسے بھی اویئرنیس ہونی چاہیے, یہاں پر تو بلکہ ڈنڈا اٹھانے کی ضرورت ہے سر. جی آپ کی بالکل ٹھیک بات ہے. واک از ناٹ دی اونلی میئر, اس میں بالکل اسٹک اینڈ کیرٹ اپروچ ہے. اس میں اسٹک اینڈ کیرٹ اپروچ اس طرح ہے کہ جو ہم کاگنیزنس لے رہے ہیں اس میں 5 لاکھ تک فائن اور امپریزنمنٹ ہے وچ ایکسٹینڈز ٹل 1 month. تو یہ بالکل آپ جس طرح ڈنڈا اٹھانے کی بات کر رہے ہیں تو اس کو میں کہوں گا کہ اسٹک اینڈ کیرٹ اپروچ سے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن جو ہے پوری, جب سے یہ ایشو ہائی لائٹ ہوا ہے تو اس میں ہم کاگنیزنس لے رہے ہیں اور اس میں سٹرن ایکشن جو ہے وہ اسٹرکٹ میجرز بھی لیے جا رہے ہیں. کتنے ایسی دکانوں کو آپ نے سیل کیا ہے یا بند کیا ہے یا کاروبار روکا ہے, یا کتنے کارخانے ایسے بند کیے ہیں جہاں پر ایسے تھیلے بن رہے تھے جو گیس کی سٹوریج میں کام آ سکتے ہیں؟ جی اس میں اگر آپ میری حوالے سے بات کریں تو پچھلے 1 ہفتے میں نے 3 گودام سیل کیے ہیں, جس میں رنگ روڈ میں تھا, قمردین چوک میں تھا, اشر روڈ میں تھا. لیکن صرف میرے تک محدود ایکٹیویٹی نہیں ہے, میں نے آپ کو جس طرح بتایا کہ ڈپٹی کمشنر پشاور اس پہ جو ہے ہم روزانہ کی ایکٹیویٹیز لے رہے ہیں اور روزانہ کی جو ہے وہ سپروائز کر رہے ہیں ساری پرفارمنسز. ہمارے صرف سٹی کے اندر 7 اوور آل پشاور میں وہاں چلے جاتے ہیں, لیکن جو یہ چھوٹی چھوٹی گلی محلوں میں یہ دکانیں ہیں جو کہ بڑی آسانی سے یہ گیس بامز جہاں پر بک رہے ہیں, جہاں پر بن رہے ہیں, وہاں پر جانا زیادہ ضروری ہے. کیونکہ دیکھیں ابھی آپ نے بولا کہ واکس آرگنائز کیے ہیں, تو واکس بیسکلی ان چھوٹی چھوٹی بازاروں میں ہونی چاہیے تاکہ لوگوں کو پتہ چل سکے کہ بھائی یہ چیز نہیں کرنی, وہ چیز ہو رہی ہے, لوگوں کو پتہ بھی نہیں کہ بین ہے. اور یہ تو خدا نہ خاصا, جیسے ہم پہلے بھی بات کر رہے تھے, کوئی آس پاس ماچس ہوگی, کوئی سگریٹ بھی پی رہا ہوگی, ایکسپلوڈ کر گیا, سر بڑی جانیں جا سکتی ہیں. جی بالکل آپ اس میں ٹھیک کہہ رہے ہیں, لیکن اس میں ڈفرینٹ میجرز لیے جا رہے ہیں اور اس میں ہم نے جو ہے سول سوسائٹی کو اس لیے انگیج کیا, جس طرح آپ کہہ رہے ہیں جہاں تک ریچ نہیں ہے یا ریچ آسان نہیں ہوتی, ایکسیس نہیں ہے, گلیاں ہیں چھوٹی یا اس طرح کے ایریاز ہیں جہاں پہ اس طرح آپ کی موبلٹی نہیں ہوتی. تو اس واک کا مقصد صرف یہ تھا کہ آپ تمام اسٹیک ہولڈرز کو انگیج کر سکیں اور میسیج آپ پہ ایٹ لیسٹ چلا جائے. باقی جو ہم کاگنیزنس لے رہے ہیں اور جو سٹرن ایکشن ہے وہ اپنی جگہ بالکل جاری و ساری ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. راؤ ہاشم ہمارے ساتھ موجود تھے, اسسٹنٹ کمشنر پشاور. اور معاملہ یہ ہے, یہ بڑا مطلب ایک کے بعد ایک مصیبت کہ تھیلوں میں گیس بھر کے بیچی جائے, مطلب یہ کیسے مینج ہوگا؟ اور اللہ کرے کہ کوئی ایسا حادثہ. آپ کو یاد ہوگا جب ہمارا شو باخبر سویرا بھی شروع ہوا تھا تو میں بھی ڈے 1 سے بات کرتی تھی, یہ جو پلاسٹک کی تھیلی ہے نا یہ ہمارے سسٹم میں رہ جائیں گی ہزار سال, ہم مر کھپ جائیں گے, پتہ نہیں کیا ہوگا. جو پانی کی بوتلیں ہوتی ہیں کچھ بھی, کتنا ہم نے اس پہ بات کرتے تھے, سب کہتے تھے پاگل ہوئے پاگل ہوئے پاگل ہوئے. ان پہ بین لگا, کچھ بھی نہیں ہوا. ہم نے دیکھا کراچی میں بھی, مطلب سندھ میں بھی, پورے ملک میں بین لگا, اسلام آباد میں بین لگا, لاہور میں ابھی بھی آپ کو پلاسٹک کی تھیلیاں اویلیبل ہوتی ہیں. وہ بات علیحدہ ہے, ہم اس کی بات نہیں کر رہے. لیکن یہ جو پلاسٹک کی تھیلیوں میں نا گیس بھر کے لوگوں کو دی جا رہی ہے نا, یہ بہت ہی خطرناک چیز ہے. یہ جو لوگ ہمیں پشاور کے دیکھتے ہیں, خدا کے لیے ایسا مت کریں. ہم دیکھ رہے خواتین بھی آ کے یہاں سے گیس لے کے جا رہی ہیں, مت کیجیے. خدا نہ خاصا چھوٹا کوئی ایکسپلوژن آپ کے گھر میں ہو جائے, بچے ہوں, کس طریقے سے آپ لوگ مینج کریں گے؟ تو یہ مت کیجیے, اپنی زندگیوں کس کو رسک میں مت ڈالیں, بہت بڑا خطرہ ہے. کیونکہ راؤ ہاشم صاحب سے تو بات کر کے ہم نے دیکھ لیا, کیونکہ ابھی تک کوئی ایسا مجھے لگ نہیں رہا کہ 1 ہفتے کے اندر کوئی بڑا زبردست کریک ڈاؤن کیا جائے گا. بٹ یقین مانیں یہ آپ کے لیے بہتر نہیں ہے. جو لوگ بیچ رہے ہیں شاید ان کو بھی معلوم نہیں ہے کہ آپ لوگ کیا تباہ کن چیزیں, آپ بامز بیچ رہے ہیں. مت کیجیے, یہ لوگوں کی جانوں کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے. پتہ نہیں کیسے سمجھا سکیں گے, مجھے لگتا ہے ورڈز ہی نہیں ہمارے پاس. اللہ رحم کرے.